حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت۔ اب آپ پر ہر طرف سے نرغہ شروع ہوا۔ آپ نے بھی تلوار چلانا شروع کی۔ پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے، تنے تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ عبداللہ بن عمار جو خود اس جنگ میں شریک تھا روایت کرتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت حسین پر حملہ کیا اور ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اگر میں چاہتا تو قتل کر سکتا تھا، مگر یہ خیال کر کے ہٹ گیا کہ گناہ اپنے سر کیوں لوں۔ میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرف مڑ جاتے تھے دشمن کو بھگا دیتے تھے۔ وہ اس وقت کرتا پہنے عمامہ باندھے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو، ایسا شجاع، ثابت قدم، مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ اسی اثنا میں آپ کی بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا خیمے سے باہر نکلیں۔ ان کے کانوں میں بالیاں پڑی تھیں۔ وہ چلا رہی تھیں، کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ موقع تھا جب کہ عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بالکل قریب ہو گیا تھا۔ زینب نے پکار کر کہا، اے عمر، کیا ابو عبداللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ عمر نے منہ پھیر لیا، مگر اس کے گال پر اور داڑھی پر آنسو کی لڑیاں بہنے لگی۔ آپ کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا۔ لڑائی کے دوران میں آپ کو بہت سخت پیاس لگی۔ آپ پانی پینے فرات کی طرف چلے، مگر دشمن کب جانے دیتا تھا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچ لیا، پھر اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف اٹھاتے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور خدا کا شکر ادا کیا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول کے نواسے سے کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ شمر کو سرزنش۔ پھر آپ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر اور اس کے ساتھیوں نے یہاں بھی پریشان کرنا شروع کیا۔ حضرت نے محسوس کیا کہ ان کی نیت خراب ہے، خیمہ لٹنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، اگر تم میں دین نہیں ہے اور روز آخرت سے ڈرتے نہیں تو کم سے کم دنیاوی شرافت پر تو قائم رہو۔ میرے خیمے کو اپنے جاہلوں اوباشوں سے محفوظ رکھو۔ شمر نے جواب دیا، اچھا ایسے ہی کیا جائے گا اور آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔ آخری تنبیہ۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر یہ گناہ کوئی بھی اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر بن ذوالجوشن چلایا، اے لوگو، تمہارا برا ہو، کیا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں کام تمام نہیں کر دیتے؟ اب ہر طرف سے پھر نرغہ ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔